حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد لا سیما ابن عمہ و ولیہ و وزیرہ و اخیہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ شب پر مسرت شب ہے کہ آج اس دنیا کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ذات عنایت کی ہے. علی اس بشر کا نام ہے کہ جس نے اس پیکر بشریت کو زینت دی. یہ پیکر رسوا ہونے والا تھا، یہ پیکر ذلیل ہونے والا تھا، یہ پیکر گمراہ ہونے والا تھا، اور یہ پیکر گم ہو جانے والا تھا، اور یہ پیکر تیرگی میں تھا. لیکن اس پیکر کو اگر کسی نے نور دیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات والا سمجھا. تمام مخلوقات کو بندگی کا سلیقہ سکھایا. یہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو بخشش کا طریقہ سکھایا. یہی وہ ذات ہے کہ جس نے رب سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا. عزیزان گرامی، آپ کے ذہن کو اور قریب کر رہا ہوں. سید ہاشم حسین بحرانی اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں غایۃ المرام میں کہ خلقہما بنفسہ لنفسہ. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو سونے کے حرفوں سے لکھا جانا چاہیے، جس میں پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ خلقہما بنفسہ لنفسہ، کہ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور میں نے اپنی
قدرت کاملہ سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور بنایا. کس کے لیے؟ اپنے لیے بنایا. کس کے لیے؟ اپنے لیے. یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ دین اسلام میں دو ہادی بنائے، ایک مصطفیٰ ہوا اور ایک مرتضیٰ ہوا. ورنہ یہ وہ انوار ہے کہ جو عبودیت کا سلیقہ سکھاتے ہیں. یہ وہ انوار ہیں کہ جو انسان کو ممتاز کرتے ہیں. یہ وہ انوار ہیں کہ جو انسان کو خدا کے قریب کرتے ہیں. اور یہ انوار ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یہ زمین کا فرش ہے، یہ آسمان کا شامیانہ ہے، یہ آفتاب اور مہتاب کی قندیلیں ہیں. اور یہی وہ انوار ہیں کہ جن کی وجہ سے سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، جنت بھی ہے، کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، اور اس انسان کے لیے منتظر اس جنت میں ایک حور بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ ذات ہے کہ اگر اس ذات کا وجود نہ ہوتا تو دنیا میں ہر شے بے رنگ ہوتی. لفظ ہوتے لیکن اس کے معنی نہ ہوتے. انسان رنگ تو دیکھتا لیکن اس رنگ سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. یہ وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے تمام چیزیں قائم اور دائم. اور اس مرحلے پہ میں لے کے جاتا ہوں کہ یہی وہ ذات ہے کہ جو ایک لکیر ہے. یہی وہ ذات ہے جو ایک لکیر ہے بندے اور خدا کے درمیان. اگر یہ لکیر نہ ہو تو انسان اس لکیر کی وجہ سے توحید کو سمجھ رہا ہے اور گمراہ نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ لکیر نہ ہو تو انسان شرک کے گناہ میں بھی مرتکب ہوگا. اور اس لکیر کو اگر انسان نہ دیکھے تو شرک کے گناہ میں ملوث ہوگا. اور دوسری طرف اتنا گرے گا کہ جانور سے بھی زیادہ پست ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اب گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ حد فاصل ہے کہ جو شرک کی گمراہیوں سے بچاتی ہے، اور یہی وہ حد فاصل ہے کہ جو جانور جیسا ہونے سے بچاتی ہے. توجہ کر لیجئے گا. اور جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس موضوع پر لوگوں کے اذہان نہیں پہنچے، لہذا آپ توجہ کریے کہ وہ حد فاصل ہے کہ جو شرک سے بھی بچاتا ہے، اور وہ حد فاصل ہے کہ جو انسان کو جانور بننے سے بھی بچاتا ہے. عزیزان گرامی، علی کی ہی وہ ذات ہے کہ جو شرک سے بچاتی ہے. شرک سے علی کی ذات
شرک سے کیسے بچاتی ہے؟ جیسے تمام مسلمانوں کا نظریہ کہ خدا چہرہ رکھتا. توجہ نہیں کر رہے صاحب. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، ہم نے تسلیم کیا اور اس میں کوئی قباحت نہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، توبہ کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ایک مثال عرض کر دوں اور ایک بات عرض کر دوں کہ جب کوئی بھی انسان کسی کلاس میں ہے تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا پاس ہو گئے پھر ایسا تو نہیں ہے صاحب، یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، کھیل ہو رہا ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں، کیونکہ وہ رب ہے اور رب کا جس نے مقابلہ کیا وہ ابلیس کہلاتا ہے، وہ فرعون کہلاتا ہے، وہ شداد کہلاتا ہے، وہ حامان کہلاتا ہے. ہم نے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا کہ ہم ہارے ہوئے کھلاڑی، وہ رب ہے. لہذا استغفر اللہ ربی و ہم اس کلاس میں ہیں کہ جس کو دنیا کہی جاتی ہے، جو بلاؤں سے گھری ہوئی ہے، جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. اب بلا کون سی؟ کون سے اشرار؟ ایک انسان شر بن کے آتا ہے، توجہ کر لیجیے گا اس کے اوپر. ایک جن شر بن کے آتا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی ایک نرغے میں، بلا ہے، مصیبت ہے، پھر اشرار مطلب انسان پھر اشرار کی کیفیت بیان کی گئی. شر الجن والانس، خدایا ہم کو جنات کے بھی شر سے محفوظ رہنا. یہ بات تو ہم کو برابر سمجھ میں آتی ہے، اور انسان کی شرارتوں سے. علی اسی حد فاصل پہ لکیر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب کوئی انسان گمراہ کرے گا تو علی اس کو بچا لے گا. توجہ کریے گا اس کے اوپر کہ اسی لکیر، وہ حد فاصل جو توحید کی طرف جاتا ہے، انسان کو شرک کی گمراہیوں میں لے جانا والا ہے، اور دوسری طرف اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، تو ایسا ذلیل و رسوا کرے گا کہ جانور اسے پست کر دے گا، فرعون وقت کا بنا دے گا، شداد بنائے گا، نمرود بنائے گا، حامان بنائے گا، قارون بنائے گا. لیکن اس حد فاصل پہ علی کی ذات ہوگی جو مشکل کشائی کرے گی کہ تم شرک کی گمراہیوں میں گم نہ ہونا، اور تم اتنے ذلیل و رسوا بھی نہ ہونا کہ جانور سے زیادہ پست ہے. اب عزیزان گرامی آپ غور کریے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گمراہیاں شرک کی ہیں. آپ توجہ کریے، آدھی دنیا خدا کو مانتی ہے اور آدھی دنیا نے پھر اس کے اوپر انالیسس کیا ہے. تو خدا کو تقریباً 3/4 دنیا تسلیم کرتی ہے، آدھی دنیا آسمانی کتابوں والی. آپ اس کے اوپر توجہ کر لیجئے گا، آدھی دنیا آسمانی کتابوں والوں کی ہے. آدھی دنیا میں لوگ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، یا وہ مسلمان ہیں، یا وہ نصرانی ہیں، یا وہ یہودی ہیں، یا وہ مجوسی ہیں، یا اور کسی انبیاء کو ماننے والے ہیں، جو بہت سے نظریات
موجود ہیں کہ جس میں ڈائلیوشن پایا جاتا ہے تمام طب فکر، لیکن لوگ ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام گمراہ کہاں ہوتے ہیں؟ توحید کے مرحلے، توحید کا ہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں یہ گم ہوتے ہیں، یہ گمراہ ہوتے ہیں، اور توحید کی وادی میں جب قدم رکھتے ہیں تو ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ وہ ابلیس کی جس نے 12,500 سال زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، لیکن جب توحید کا آخری امتحان دینے کے لیے کھڑا کیا گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ ابا واستکبر، انکار کرنا فطرت ہے مخلوقات کی۔ آپ اس لفظ کے اوپر غور کریں، غور کیجئے کہ انکار، ابا انکار کرنا، واستکبر اور بڑا بنانا۔ اب آپ ہم سے نہ کہیے کہ علی کو آپ بہت بڑا بناتے ہیں، بہت بڑا بناتے ہیں، بہت بڑا بناتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو بڑا بناتے ہیں تاکہ استکبار پیدا نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بڑا بناتے ہیں کہ واستکبرا، استکبرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا بنانا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، اس معبود کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے۔ ہم رب کے سامنے اس کے حقیر و ذلیل و مسکین و مستکین بندے ہیں۔ ہماری بندگی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب جگہ نظارت علی کی ہوگی، تب یہ ایمان کامیاب ہوگا۔ یہ جانیے ہر مرحلے پر، اسی لیے علماء کہتے ہیں امامت محسوس کرنے کی چیز ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہم سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جب میدان امتحان میں انسان پہلے ہی مرحلے میں ہارا ہوا کھلاڑی ہے، ہم نے پہلے ہی تسلیم کر لیا، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، کون سی لڑائی ہے؟ ہم نے تسلیم جب کر لیا انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، کہ میں حقیر ہوں، ذلیل ہوں، ضعیف، کمزور، ناتواں، نادار، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اب عزیزان گرامی، بھائی اللہ تمام گناہوں کو بخشے گا سوائے شرک کے۔ آسمانی کتابوں والوں نے بھی شرک کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسلام والوں نے بھی۔ کوئی کہتا ہے چہرہ دکھائی دے گا، کوئی کہتا ہے خدا کرسی پہ بیٹھے۔ توجہ کریے گا، نہ تم چہرہ دیکھو، نہ کرسی دیکھو، بلکہ 13 رجب کو کعبہ دیکھو۔ نہ چہرہ دیکھو اور نہ کرسی دیکھو، بلکہ 13 رجب کو کعبہ دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ بیت اللہ ہے، اور یہ بیت اللہ ہے جس میں وجہ اللہ پیدا ہونے والا ہے، جس میں ید اللہ پیدا ہونے والا ہے، جس میں جنب اللہ پیدا ہونے والا ہے، جس میں لسان اللہ پیدا ہونے والا ہے۔
عزیزان گرامی آپ غور کریے اس بات کے اوپر کہ اگر علی کی ذات نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کیا کہ ہم معاف کریں گے. میں رب ہوں، رحمان ہوں، غفار ہوں، تواب ہوں. یہ اللہ کے نام ہے. ہمارے طریقے تھوڑی نہ ہے کہ اگر تھوڑے سے بڑے ہو گئے مطلب 1 فٹ بڑے ہوئے ہیں تو 6 فٹ خود ہی اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو. اگر خدا نے 1 فٹ ہم کو اٹھا دیا ہے تو 6 فٹ خود اٹھاتے ہیں دوسروں کے کندھوں پہ، کیونکہ ہمیں بندے تو مقام ہے یہ سب کرنا. حالانکہ یہ مذموم ہے. خدا کہتا ہے اپنے کو پست کرو گے خدا بلند کرے گا. عزیزان گرامی اس چیز کو اگر ہم سمجھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمام گناہوں کو بخشوں گا سوائے شرک. یہی تمام گفتگو آ کے ٹھہر جاتی ہے اور اسی پہ بار بار گفتگو ہوتی ہے اور ہماری قوم کے اس پر توجہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ پلٹے گا توحید کی طرف، اور یہاں تک کہ علی بھی پلٹے گا توحید کی طرف. آپ نے جملے کو ضائع کر دیا ہے. اب اس سے بڑی بات نہیں پڑھی جا سکتی ہے. درود بھیجیں محمد. سب کچھ پلٹے گا توحید کی طرف. سب کچھ. اصل مسئلہ ہے توحیدی کا ہے. یہ جانیے سب کچھ توحید، نظارت ہے توحید کی. آج ہم اسی لیے آئے ہیں کیونکہ علی ناظر ہے توحید کا. آپ بتائیے اسلام کے گروہ، آپ اسلام کے گروہ بتائیے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ برا کام کرواتا ہے، جبر کے قائل. کوئی کہتا ہے ہم سے ہو گیا، ہمارے پاس اختیار کا ہے. اختیار ہے لمیٹڈ اختیار دیا ہے، لیکن اسی میں اشتباہ کیا ہے مسلمانوں نے. اگر سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اختیار ہے لمیٹڈ. خیبر دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اختیار ہے لمیٹڈ. توجہ نہیں کر رہا. اختیار ہے لمیٹڈ کیونکہ تم بشر ہو پیکر کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، اس لیے جاؤ گے واپس آؤ گے. لیکن جس نے اس پیکر کو زینت دی ہے جو بس میں نور میں تھا، جو قدسیوں کے جھرمٹ میں تھا، جب وہ آئے گا تو وہ دکھائے گا. توجہ کریے گا اس کے اوپر کہ خیبر میں پتہ چلے گا اختیار ہے. تو اگر اپنے اختیار تک رہو گے تو سلمان و ابو ذر بنو گے، ورنہ تم فرار میدان کہہ جاؤ گے. عزیزان گرامی اس بات کو سمجھیے کہ امامت نظارت ہے توحید کی، اور ہر چیز فنا ہوگی توحید کی. ہر چیز کو پلٹنا ہے توحید کی طرف. اب آپ اس بات کو سمجھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ڈائریکٹ ہے سفر یا وایا علی ابن ابی طالب.
ہر چیز ضم ہوگی، ہر چیز پلٹ جائے گی توحید کی طرف، اور اعلان پروردگار بھی ہو گیا، ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف پلٹیں گے۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ پلٹنا کیسا ہوگا، اسی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہر مرحلے پر جو حد فاصل ہے علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، تم پلٹو گے توحید کی طرف، سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تو کون سا رب ہوگا؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، تو کون سا اللہ؟ مسلمانوں والا یا علی ابن ابی طالب والا؟ عزیزان گرامی، اس کیفیت کو ہم محسوس کریں اور اس کیفیت کا اندازہ لگائیں، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس اپنی جبین کو خاک پہ رکھ اس رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے توحید کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے علی ابن ابی طالب کا انتظام کیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سارا مرحلہ کہ ہر چیز پلٹے گی خدا کی طرف۔ اب اسی لیے کہا جاتا ہے سیرت اہل بیت۔ سیرت اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ پلٹنا ہے توحید کی طرف، تو اہل بیت سے جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا توحید کی طرف جلدی پلٹے گا۔ جو اہل بیت سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا جلدی ہی توحید کی طرف پلٹ جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، ایک روایت میں پڑھنا چاہوں گا، اس میں لکھا ہوا، یہ آخری کلام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے روایت میں کہ حضیرت قدسی، اس کا آسان سا ترجمہ اس بمبئی کی سرزمین پر قدسی باڑہ، کہ جو اہل بیت کو چاہے گا وہ قدسی باڑہ میں منتقل۔ کہاں؟ قدسی باڑہ، یعنی وہ سفر ہے جو امام باڑے سے شروع ہو کے قدسی باڑے کی طرف جائے۔ اب ساتھ کیا پڑھو؟ آپ لوگ بعد میں کہتے ہو پڑھتے نہیں ہیں، کہ پڑھو تو کچھ درود بھیجئے محمد۔ کوئی پڑھے گا نہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں میں، درود بھیجئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منتصر۔ توحید کی طرف پلٹے گا، اس کے اوپر آخری کلام ہے، توجہ کر لے کہ توحید کی طرف جانا ہے، یعنی امام باڑے سے کہاں؟ قدسی باڑہ۔ اب قدسی کون سا لفظ ہے؟ ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اور مجھ کو بھی نہیں معلوم ہے، آپ اس کے اوپر نہیں توجہ کر رہے ہیں۔ درود بھیجئے محمد۔ ہر لفظ کا معنی ہے کہ فرشتے ہیں تو یہ ہے، ملک ہے، فلاں ہے، موت ہے تو ایسے ہیں، تو جبریل ہیں تو ایسے ہیں، تو یہ اسرائیل ہیں تو ایسے ہیں، اور یہ اسرافیل ہیں تو ایسے ہیں، تو میکائیل ہیں ایسے ہیں، یہ محمود ہے، یہ راحیل ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جب کہا گیا قدسی تو ایسا لفظ جو بغیر معنی کے ہے، توجہ کریے گا اس کے اوپر۔ قدسی وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی
کہ جو پردے میں ہے. باقی سب کی تعریف بیان ہے. جنت کی تعریف ہے, کوثر کی تعریف ہے, سلسبیل کی تعریف ہے, حور کی تعریف ہے, جنت کے قصروں کی تعریف ہے, سب چیز کی تعریف ہے, سب چیز کے معنی بیان ہے. لیکن قدسی ایسا لفظ ہے کہ جو پنہا ہے, جو نہا ہے, جو پردے میں ہے. خدا بھی پنہا ہے, خدا بھی نہا ہے, خدا بھی پردے میں ہے. اب عزیزان گرامی, یہی وہ مرحلہ ہے کہ انسان سمجھے کہ ذات علی ابن ابی طالب سے منسلک ہو کر اسی نہا تک کا سفر کرنا ہے. نہا تک کا سفر کرنا ہے تاکہ انتہا ہو. ہماری انتہا کب ہوگی؟ کہ جب ہمارے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا. تو عزیزان گرامی, اسی لیے سیرت امیر المومنین اعلیٰ ہے, افضل ہے, اور یہی وہ سیرت ہے کہ جو انسان کو نجات دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ سیرت علی ابن ابی طالب پر ہم گامزن ہوں اور سیرت علوی کی پیروی کریں, تاکہ اس سیرت علوی کے ذریعے سے علی سے منسلک ہوں اور اس سفر پر نکلے جو نہا بھی ہے